الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے محترم بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا بیان میں نے کئی جمعوں سے شروع کیا ہوا ہے، جس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا یعنی مسلمان انسان، کوئی بھی انسان جو آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، حشر کے موقع پر قیامت کے دن اس کے قدم آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک کہ اس سے 4 باتوں کا سوال نہ کیا جائے۔ انہی 4 باتوں کے، انہی 4 سوالات کے جواب کے لیے ہمیں یہ زندگی فراہم کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ کہ ہم نے تمہیں عمر دی تھی، زندگی دی تھی، جتنی بھی انسان کی عمر ہوئی ہو وہ تم نے کس چیز میں کھپائی، کہاں اس کو خرچ کیا۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے اور اس کو صحیح استعمال کرنے کے لیے تم نے کیا کام کیا، یہ سوال ہوگا۔ ایسے ہی عمر ضائع کر دی غفلت میں، خواہشات کی پیروی میں، یا تم نے وہ عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق کرے، یہ سوال ہوگا۔ اور دوسرا سوال یہ کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کس طرح پرانا کیا، یعنی کس طرح تم اس کے بعد بڑھاپے میں داخل ہوئے۔ جوانی جو ہے یہ انسان کی زندگی کا سب سے طاقتور زمانہ ہوتا ہے، جس میں انسان کی بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، جس میں اس کے قوا کامل ہوتے ہیں، طاقت اس کو حاصل ہوتی ہے، بڑی سے بڑی مہم کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس کو تم نے کس کام میں خرچ کیا؟ اگر صحیح کام میں خرچ کیا تو انشاءاللہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عرش کا سایہ ہوگا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پلا بڑھا ہو، یعنی شروع ہی سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا، عبادت کا ذوق ہو، وہ ان 7 لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے اس دن، جبکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، یعنی محشر میں۔ اگر صحیح خرچ کیا تو یہ انجام ہوگا، اور غلط خرچ کیا
تو پھر اللہ بچائے جہنم ہے، دوزخ ہے، اس کے عذاب ہیں، اس کی سختیاں ہیں، اس کی تکلیفیں ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے جو مال دنیا میں کمایا وہ کس طرح کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ مال کے بارے میں دونوں سوال ہیں، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا؟ حلال طریقے سے کمایا، جائز طریقے سے کمایا، اور پھر اس کو مناسب طریقے سے خرچ کیا تو امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت عطا فرمائے۔ ان تین سوالات کا تھوڑا سا بیان میں نے پچھلے جمعوں میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا صحیح جواب تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا سوال جو میدان حشر میں ہم سے کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا، اس علم سے تم نے کیا فائدہ اٹھایا، اس علم سے تم نے کتنا فائدہ اٹھایا۔ یہ سمجھ لیجیے کہ علم آج کل ہم اپنے محاورے میں عالم اس کو کہتے ہیں جو باقاعدہ جس نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہو، فقہ کا علم حاصل کیا ہو، تفسیر حدیث فقہ کا پورا ہمارے ہاں جیسے 8 سالہ کورس ہے عالم کا، 8 سال کے اندر اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کا کیا مطلب ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ ارشاد فرمایا، فقہ کا فقہ پوری پڑھائی جاتی ہے کہ طہارت سے لے کر مرتے دم تک کیا کیا احکام ہمارے ذمے واجب ہیں، وہ ساری تفصیل پڑھائی جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عالم عام طور سے ہمارے اصطلاح کے اندر۔ لیکن یہاں پر جو علم کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، بلکہ علم کے معنی ہے جاننا۔ کوئی چیز، کسی چیز کے بارے میں بھی آپ کو کچھ پتہ چلا، وہ علم ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجنے والے تھے تو سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم آدم الاسماء کلھا، کہ آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام اللہ نے سکھائے، یعنی ان کو بتایا کہ زمین کیا ہوتی ہے، آسمان کیا ہوتا ہے، بادل کیا ہوتا ہے، بارش کیا ہوتی ہے، اور غذا کیسے پیدا ہوتی ہے، کھیتی کس طرح کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ساری دنیا کی ضروریات کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ وہ علم دین بھی تھا اور علم دنیا بھی۔ تو علم لفظی معنی اس کے مطلق جاننے کے، کسی بھی چیز کا آپ کو علم ہو گیا، کسی چیز کا آپ کو پتہ لگ گیا، وہ علم ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ جو سوال فرمائیں گے آخرت کے دن وہ یہ ہوگا کہ تمہیں جن جن چیزوں کا علم تھا اس سے تمہیں، ان چیزوں سے تم نے کیا فائدہ اٹھایا۔ پورے عالم بنے ہو یا نہ بنے ہو، لیکن جو کچھ بھی علم تمہیں حاصل تھا اس سے کہ تم نے کیا فائدہ اٹھایا۔ دیکھیں دین کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ پورا علم جس کو عالم دین کہتے ہیں، وہ 8 سالہ کورس جو ہمارے ہاں ہوتا ہے عالم دین بننے کا، وہ ہر ایک کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی 8 سال خرچ کرے اور پورا علم دین حاصل کرے۔ ویسے تو دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے،
کوئی یہ فضیلت حاصل کرنا چاہے تو ممانعت کوئی نہیں ہے، لیکن فرض بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کے حالات اجازت نہیں دیتے تو وہ اگر علم دین پورا حاصل نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کو، لیکن ایک علم وہ ہے جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے، جس کو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم طلب کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ اس سے مراد یہ 8 سالہ علم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جتنا تمہیں ایک مسلمان کی زندگی گزارنے کے لیے جتنی معلومات چاہیے وہ حاصل کرنا تمہارے ذمہ فرض ہے۔ مثلا یہ فرض ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، یہ فرض ہے کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، یہ فرض ہے معلوم کرو کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے اور کتنی واجب ہوتی ہے اور کس کو دی جاتی ہے، یہ فرض ہے۔ یہ معلوم کرو کہ حج کس کے ذمہ فرض ہوتا ہے اور کس طرح وہ حج کیا جاتا ہے، یہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اگر تم تاجر ہو تو تجارت میں کون سی خرید و فروخت حلال ہے، کون سی حرام ہے، یہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ کوئی ملازم ہے تو اس کے ذمہ یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ ملازمت کے شرعی احکام کیا ہیں۔ جو چیز بھی انسان کی اپنی زندگی اور اپنے ماحول کے لحاظ سے جس کا جاننا ایک مسلمان کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اس کا جاننا فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ فرض عین نہیں ہے، وہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی اگر کچھ لوگ بھی عالم، باقاعدہ عالم بن جائیں جو اپنے ماحول کی رہنمائی کر سکیں تو سب کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو فرض عین ہے یہ معلوم کرنا تو اس کا علم حاصل کرنا تو ہر ایک انسان کے ذمہ ضروری ہے۔ جھوٹ حرام ہے، رشوت حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، غیبت حرام ہے، کسی پر بہتان لگانا حرام ہے، بلا وجہ گالیاں دینا حرام ہے۔ یہ ساری باتیں تو مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے اور ہوتی ہیں الحمدللہ۔ کوئی مسلمان ایسا ہوگا جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ جھوٹ بولنا حرام ہوتا ہے؟ کوئی مسلمان تو چھوڑو، کافر بھی جھوٹ کو پسند نہیں کرتے، ان کے نزدیک بھی ایک برائی کی بات ہے جھوٹ بولنا۔ یہاں تک جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، جو ہر کوئی دقیقہ فروغ گزارش نہیں کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو نیچا دکھائیں، وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ابو سفیان اس زمانے میں کافر تھے اور شام کے بادشاہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرنے کے لیے بلایا تھا، تو وہاں جو سوال وہ کرتا اس کا جواب ایک مثبت ہی آتا تھا۔ یعنی وہ پوچھتے کہ بھئی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہلے نبوت سے پہلے کیسی گزری، آپ لوگوں کے اندر وہ کیسی شہرت رکھتے تھے؟ تو اگر جھوٹ بولنا چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ جی ان کی شہرت اچھی نہیں تھی ہمارے ماحول کے اندر، لیکن نہیں کہا کہ ان کی شہرت اچھی تھی۔ انہوں نے کہا کبھی وہ دھوکہ دیتے تھے، کہا کہ نہیں دیتے تھے، کہا کہ کبھی جھوٹ بولتے تھے، کہا نہیں بولتے تھے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان کہ میں دل تو یہ چاہتا تھا کہ میں جواب میں ایسی بات کہوں جس سے اس کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جائے، لیکن میں سوچتا تھا
کہ اگر میں نے جھوٹا بیان دیا یہاں پر تو ساری دنیا میں مجھے کہا جائے گا کہ اسے جھوٹ بولا، اس لیے میں کوئی غلط بات میں نے نہیں کہی۔ ہاں یہ پوچھا اس نے کہ جب تمہارے درمیان کوئی جنگ ہوئی ہے؟ کہ ہاں ہوئی ہے۔ جنگ میں بتاؤ کہ وہ غالب رہے یا تم غالب رہے، یعنی وہ زیادہ ان کو پتہ ہوئی یا تمہیں پتہ ہوئی؟ تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ یہاں مجھے تھوڑا سا موقع مل گیا، یہاں مجھے تھوڑا سا موقع مل گیا اس واسطے کہ بدر کے میدان میں تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی تھی۔ بدر میں تھوڑا سا معاملہ ایسا ہو گیا تھا کہ کچھ دیر کے لیے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، کچھ دیر کے لیے۔ تو اس لیے یہاں مجھے موقع مل گیا۔ میں نے کہا کہ جنگ جو ہے وہ ہمارے درمیان عدلتی بدلتی رہتی ہے، کبھی ہم فتح پا جاتے ہیں اور کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح پا جاتے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں مجھے موقع ملا بات کہنے کا، ورنہ اس کے علاوہ کہیں مجھے کوئی موقع نہیں ملا کہ میں کوئی حضور کی برائی بیان کر سکوں۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں، کیا تعلیم ہے ان کی؟ تو جواب میں کہہ سکتے تھے جی بڑی خراب تعلیمات ہیں اور ان کے لوگ جو ہیں وہ تو بڑے خراب لوگ ہیں۔ نہیں، کہا کہ وہ تو ہمیں نماز کی تعلیم کرتے ہیں، ہمیں سچائی کی تعلیم کرتے ہیں، ہمیں پاک دامنی کی تعلیم کرتے ہیں۔ تو کافر ہیں، دشمن ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن جھوٹ بولنا گوارا نہیں، جھوٹ ایسی برائی۔ اب بتائیے کون مسلمان ایسا ہے جو جھوٹ کو صحیح سمجھتا ہوگا کہ بھئی یہ اچھی بات ہے؟ اب سوال یہ ہوگا آخرت میں کہ جھوٹ کو برا جانتے تھے کہ نہیں؟ تمہیں علم تھا یا نہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے؟ تھا، اس پر کتنا عمل کیا؟ کیا مطلب؟ پوری زندگی کا حساب دو کہ کہیں تم نے جھوٹ بولا تھا یا نہیں بولا تھا۔ اگر جھوٹ نہیں بولا ساری زندگی، سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہے، تم کامیاب ہو گئے امتحان میں۔ لیکن اگر تمہیں پتا تھا کہ حرام ہے اس کے باوجود بولتے رہے، اس کے باوجود جھوٹ بولا، تو اللہ بچائے، اس کا مطلب ہے کہ امتحان میں ناکام ہو گئے، دوزخ کی آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اعوذ باللہ العلی العظیم۔ جھوٹ، اچھا جھوٹ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ کھلم کھلا جھوٹ ہوتے ہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ جھوٹ سمجھتے ہی نہیں، لیکن ہیں وہ جھوٹ۔ بعض اوقات آدمی کیا ہوتا ہے کہ ایک روایت سنی کسی سے، ایک کہانی سنی کسی کے بارے میں، کوئی قصہ سنا کہ فلاں آدمی نے ایسا کیا ہے، اور تحقیق کے بغیر آپ نے اس پر الزام لگا دیا۔ کسی سے سنا کہ فلاں شخص جو ہے وہ غدار ہے، یا اس نے دشمنوں سے پیسے کھائے ہیں، آپ نے سنا، تحقیق ہے نہیں، پتہ نہیں کہ واقعی یہ الزام درست ہے یا جھوٹا ہے، لیکن آپ نے اس کو آگے چلا دیا، کہنا شروع کر دیا جی فلاں تو پیسے کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے۔ تو یہ بھی جھوٹ، حدیث کی روح سے یہ بھی جھوٹ۔ جب تک تحقیق نہ ہو اس وقت تک کسی پر الزام لگانا یہ جھوٹ ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات بھی وہ سنے وہ آگے بیان کرنا شروع کر دے بغیر تحقیق کا، یہ جھوٹ ہے۔ تو سوال یہ ہوگا کہ بھئی جھوٹ کے حرام ہونے کا تمہیں علم تھا؟ اگر علم تھا تو اس پر کتنا عمل کیا تم نے؟ اور آج کل اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ سچ اور جھوٹ میں تمیز ہی نہیں،
اور جھوٹ بولنا اس طرح ہو گیا جیسے ماں کا دودھ پینا، الیاذ باللہ۔ اور خاص طور سے جو آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میڈیا نے، اور خاص طور سے جو سوشل میڈیا آ گیا ہے، اس میں جھوٹ کے پلندے نشر ہوتے ہیں اور لوگ مزے سے سنتے بھی ہیں اور مزے سے پڑھتے بھی ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، مزے سے اس کو آگے چلتا کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بیچارہ ذرا محتاط آدمی ہو تو وہ جھوٹ سے بچنے کے لیے یہ جملہ بول دیتا ہے کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے رشوت لی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے پیسے کھائے تھے، یعنی اپنے سر سے ذمہ داری اٹھا کر لوگوں پر ڈال دیا۔ تو حدیث میں فرمایا کہ یہ داؤ بھی نہیں چلے گا تمہارا، کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں، جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں، یعنی لوگ کہتے ہیں کا جملہ اس لیے بولا جاتا ہے تاکہ میرے اوپر جھوٹ کا الزام نہ آئے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ میں ہی کہوں براہ راست، لیکن یہ سوچ کے کہ میرے اوپر جھوٹ کا الزام آئے گا تو میں اپنے اوپر لینے کے بجائے میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں۔ تو ایک سواری بنا لی تم نے جھوٹ کو نشر و اشاعت کرنے کے لیے، ایک سواری بنا لی، لوگ کہتے ہیں۔ اللہ بچائے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ علم تو ہر ایک کو حاصل ہے کہ نہیں ہے کہ جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگانا حرام ہے، معلوم ہے؟ تو اب اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا؟ یہ صرف سوال عالموں سے نہیں ہے جنہوں نے پوری درس نظامی جنہوں نے پاس کیا ہو اور جو پورے عالم بنے ہوں، نہیں، ہر انسان سے جس کو جتنا علم حاصل ہے اس پر کتنا عمل کیا۔ تو اب ذرا ہر ایک ہم میں سے گریبان میں اپنے منہ ڈال کر دیکھے کہ کون کون سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، جس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے کا راستہ ہے، لیکن پھر بھی میں وہ کر رہا ہوں۔ تو جو علم تھا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ وہ علم الٹا ببال بن گیا، الٹا ببال بن گیا کہ بھئی علم تو حاصل ہو گیا تھا جھوٹ کے حرام ہونے کا، غیبت کے حرام ہونے کا، لیکن بول رہے بے تکان بول رہے، اور ذرا سی کوئی دنیاوی منفعت حاصل کرنی ہو تو جھوٹ بولنے میں کوئی ادنا بات بھی نہیں۔ ایک میرے پاس آیا کرتے تھے ایک صاحب، بڑے نیک آدمی تھے، نمازوں کے پابند تھے، جماعت کے پابند تھے، تو وہ کہیں سے سفر کر کے آتے تھے میرے پاس۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کی واپسی کب ہے؟ تو انہوں نے کہا جی پہلے تو میرا ارادہ جمعہ کو جانے کا تھا، مگر پھر دوستوں نے کہا کہ کچھ دن اور ٹھہر جاؤ، اس واسطے میں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھجوا دیا ہے اور چھٹی مزید لے لی ہے۔ میں نے کہا کاہے کا میڈیکل سرٹیفکیٹ؟ کہنے لگے چھٹی لینے کے لیے، مطلب یہ کہ دفتر سے چھٹی نہیں مل رہی تھی، نہ ملتی اگر میں جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ داخل نہ کرتا، لہذا میں نے کسی ڈاکٹر سے میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل کیا کہ یہ شخص بیمار ہے اور اس کی ابھی سفر نہیں کر سکتا، لہذا چند دن کی اس کو مزید چھٹی دی جائے۔ میں نے کہا بھائی آپ نے سوچا کہ یہ کام کیا آپ نے؟
چھٹی لینے کے لیے ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، صف اول میں ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین کی ایک عظمت بھی دل میں ہے، لیکن خیال نہیں، کیا خیال نہیں کہ میں یہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ جھوٹا سرٹیفکیٹ اگر لیا تو ایک تو خود جھوٹ بولا، ڈاکٹر سے جھوٹ بلوایا، اور ظاہر ہے ڈاکٹر جو ہے وہ پھر اللہ میاں کے خاطر تو نہیں دے گا نا جھوٹا سرٹیفکیٹ، تو اس کو کچھ نہ کچھ دینا بھی پڑے گا، رشوت کا گناہ الگ۔ اور چونکہ جھوٹ بول کر چھٹی لی گئی، اس واسطے اس دن کی تنخواہ حرام، العیاذ باللہ، اتنے سارے گناہوں کا وجہ۔ تو یہ حص ہماری مٹتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حالات کی اصلاح فرمائے کہ جتنی باتیں ہمیں معلوم ہیں، کم از کم دین کے بارے میں جتنی باتیں جانتے ہیں ان پر تو عمل کر لیں، کیونکہ آخرت میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا علم حاصل تھا اور اس سے تم نے کیا نفع اٹھایا۔ علماء کی تو ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، جو باقاعدہ علم دین جنہوں نے حاصل کیا۔ بہت سی باتیں جو اوروں کو پتہ نہیں ان کو پتہ ہے، بہت سی باتیں جو لوگ گناہ نہیں سمجھتے ان کو پتہ ہے کہ گناہ ہے، تو ان کا مواخذہ، ان کی گرفت تو عام لوگوں سے کہیں زیادہ ہو کہ تم نے اپنے علم پہ کیا عمل کیا۔ لیکن میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ عام آدمی کو بھی کم از کم جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں پتہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں سوچے کہ میں کتنا عمل کیا کتنا نہیں کیا۔ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی پر نظر ڈال کے دیکھے کہ کہاں میں دین کی جو معلومات مجھے حاصل ہیں ان دین کی معلومات پر کتنا عمل کر رہا ہوں۔ جس دن ہم نے یہ کام کر لیا، اپنا مراقبہ، اپنا امتحان، خود اپنا جائزہ لینے کی اللہ تعالیٰ عادت ڈال دے تو انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی، اور آخرت کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہوں گے۔ اپنے ہر قول و عمل سے پہلے ذرا سا سوچ لیا کرو کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہمارے اعمال پر ریکارڈ کر رہا ہے، اور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔